السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ میرے بڑے پیارے دوست ہیں رؤف کلاسرا صاحب، وہ ان کا دوسرا تیسرا ویلاگ جو ہے وہ اب ایک ہی چیز پر ایمفسس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رؤف بھائی میرے پسندیدہ جرنلسٹ ہیں، پسندیدہ۔ میں ان کی دیانت اور ان کی ملک دوستی اور حب الوطنی اور اپنے پروفیشن کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ کریئر کو لے کے چلنا، یہ سارا میں ایڈمائرر ہوں۔ لیکن پچھلے کچھ 2-3 ویلاگ سے ان کی جو سوچ ہے اس پر مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں موجود پاکستانی جو انفلوئنسر ہیں، کچھ امریکہ کے اندر ہر طرح کا پاکستانی موجود ہے، جو حب الوطنی بھی ظاہر ہوتی ہے اور وہ ان کو قائل کیا جاتا ہے کہ جو امریکہ کی سوچ ہے اس وقت وہ پاکستان کے حق میں ہے۔ وہ پہلے ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، پھر آگے وہ اپنی کمیونٹی کو انفلوئنس میں لے کے آتے ہیں۔ تو کیونکہ یہاں پہ جب تک وہ پاکستان میں تھے رؤف کلاسرا صاحب، وہ تھوڑا بڑے محتاط انداز میں بھی چل رہے تھے اور ایک میانہ روی کے ساتھ، جو ابھی بھی انہوں نے خیر میانہ روی کو اور احتیاط کو نہیں چھوڑا، دامن پکڑا ہوا تھا میں، لیکن اب وہ ڈائریکٹ اس بات پر آ گئے ہیں، انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو، کہ عمران خان صاحب سے یہ بلنڈر ہو رہا ہے مسلسل۔ جو ہے پہلے انہوں نے کہا کہ بال جو ہے وہ ایک لوز بال چلی گئی ہے، کہ جو اس گل صاحب والی، جو شہباز گل کے منہ سے جو باتیں نکلی وہ لوز بال تھی، جس کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ کیچ آگے ہو گیا یا ڈراپ ہو گیا یا وکٹ اڑ گیا یا جو بھی ہے، چھکا لگ گیا، چوکا لگ گیا، جو بھی لوز بال کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بلنڈر ہو گیا ہے، کہ وہ بلنڈر پر بلنڈر کرتے آ رہے ہیں، کہ وہ جیسے ہی ان کی قربت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پھر وہ جو ہے اس قربت کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر وہ کوئی نہ کوئی مارچ، یا جیسے 25 مئی والا تھا، وہ قریب قربت ہو گئی تھی، باتیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھیں، الیکشن کی بات بھی ہر طرف چل رہی تھی، مریم نواز نے بھی کی، اسٹیبلشمنٹ بھی تیار ہو گئی تھی الیکشن کروانے پہ، لیکن انہوں نے جلدی کی، 25 مئی والا کام کیا۔ اب اس میں ایک تو میں وضاحت کر دوں، آپ سننے والے جو میرے دوست ہیں وہ بھی، اور رؤف بھائی بھی جو ہے وہ بھی، ان کے لیے بھی، کہ عمران خان نے کوئی ایک دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ ان کی بات کو مان کے کہ یہ الیکشن کروانے پہ تیار ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو ٹائم دیا ہے، اور بعد میں ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ صرف ٹائم ہی لے رہے ہیں، یہ الیکشن کروانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ پہلے ایک بات غور کر لیں کہ عمران خان صاحب نے اگر 25 مئی والا ڈیسائیڈ کیا تھا تو ملتان میں ان کو یاد کریں کہ کہا گیا کہ ابھی آپ یہ نہ کریں تو ہم کرواتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کوئی کسی مارچ کی طرف آتے ہیں، کسی پروٹیسٹ کی طرف آتے ہیں، کسی گیدر اپنے جلسہ یا پولیٹیکل اپنے ووٹر سپورٹرز کی گیدرنگ کی طرف آتے ہیں، تو ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے جی کہ ہم الیکشن کرواتے ہیں، اور جیسے ہی وہ تھوڑا ڈیٹ آگے کرتے ہیں تو یہ پھر اپنی اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں تو ہماری موت ہے۔ دونوں پارٹیوں، تینوں پارٹیوں کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے اگر 2/3 اکثریت سے، جس کی واضح اس وقت اشارے مل رہے ہیں، واضح سروے موجود ہیں کہ اگر عمران خان جو ہے الیکشن میں جاتا ہے یا یہ پارٹیاں جاتی ہیں حکومت، تو الیکشن میں وہ جیت جائے گا، تو یہ الیکشن کیسے چاہ سکتے؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا سٹینڈ یہ ہے کہ وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ اب نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ پھر وہ 2-3-4 ووٹوں پہ 2-4 پارٹیاں پھر شامل کر کے حکومت بھی ان کو مل جائے، تو وہ نہیں چاہتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، پسند کروں گا بیٹھنا، میں بغیر واضح اکثریت کے، بھاری اکثریت کے، 2/3 اکثریت کے بغیر میں حکومت میں نہیں آؤں گا جہاں پہ میں اپنی مرضی کے فیصلے نہ کر سکوں، کیونکہ عمران خان پر مسلسل الزامات وہ لگے ہیں ان فیصلوں کے جو اس نے فیصلے نہیں کیے تھے، جو عمران خان سے کروائے گئے تھے، اور وہ پالیسیاں جو عمران خان، جن کے مثال کے طور پہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، اس طرح آئی ایم ایف کی شرائط پہ اس کو لے جایا گیا، وہ بہت ساری تعیناتیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے کروائی گئیں، وہ بہت ساری گرفتاریاں، کیسز، میڈیا یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے کروایا گیا۔ تو اس لیے اب اسے پتہ ہے کہ میں اب اس طرح مفلوج اور معذور حکومت نہیں لینا چاہتا۔ یہ بات آپ جو ہے وہ آپ لوگ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس طرح کی ہمارے جو جتنے بھی مخلص ہیں یا غیر مخلص، یا رؤف بھائی کی طرح دیانتدار صحافی اور بہت سارے چوکس صحافی جو لفافہ صحافی ہیں، ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں۔ یہ اب کیوں
یعنی عمران خان کو تو وہ اٹھا کر باہر پھینکنے والے ہیں یا باہر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر کیوں صحافیوں کے ذریعے کروایا جا رہا ہے جی مل بیٹھ کر بات کریں؟ وہ کہتے ہیں میں ان سے خیر کی توقع ہی نہیں ہے، نہ ملک کی خیر، نہ عوام کی خیر، نہ ریاست کی خیر، نہ حکومت کی خیر، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا؟ یہ تو اپنے ایجنڈوں پر ہیں۔ ابھی تک یہ جو خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں رؤف بھائی اور میں آپ لوگ جو ہیں جو بھوک سے خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ کب انہی کے دور میں نہیں شروع ہوئی، اور ان کا خیال تو سارا اس کی عمران خان کی گرفتاری اور کیسز بنانے ہیں دوسرے لوگوں پر۔ اور باقی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جی خسرو بختیار چلا گیا یا اس سے پہلے جہانگیر ترین یا یہ جو علیم خان صاحب جو ہیں یہ گئے، جہانگیر ترین تو جب حکومت میں آیا تھا عمران خان کے ساتھ تو میں نے عمران خان صاحب کو یعنی دوستوں کو، ان کو ڈائریکٹ تو نہیں لیکن اپنی ویڈیوز کے ذریعے یہ واضح پیغام پہنچایا تھا کہ یہ آدمی سرمایہ دار ہے، یہ صرف اپنی پروفٹ، اپنی ملیں بچانے کے لیے نواز شریف سے آیا ہے، یہاں پہ شہباز شریف سے اس کا ملک سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ کسی وقت بھی بھاگ جائے گا۔ خسرو بختیار کو کون لایا؟ خسرو بختیار کوئی تحریک کے ساتھ چلنے والا آدمی تو نہیں تھا، وہ نظریاتی طور پہ تو لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ یا پاکستان کی نظریاتی اساس پہ تو نہیں کھڑا۔ اب جو ہے وہ نظریاتی سیاست کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں ایک طرف لا الہ الا اللہ کا نظریہ موجود ہے، اور کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں کہ یہ عمران خان خلوص دل اور نیت کی سچائی کے ساتھ اس نظریے کو لے کے کھڑا ہوا ہے کہ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا ہم اسی کو تھام کے اسی جھنڈے تلے آگے بڑھیں گے، کوئی مانے نہ مانے۔ اور دوسری طرف مد مقابل ہے سرمایہ دارانہ نظریہ، سرمایہ داری کا۔ اب دو طرح کے یہ جو نظریہ، اب نظریاتی سیاست شروع ہو گئی، سرمایہ داری نظریات کے ساتھ، سرمایہ داری نظام کے ساتھ بیٹھ کر اگر عمران خان کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ اپنے سرمایہ کو، اپنے پروفٹس کو مد نظر رکھیں گے، اپنے اقتدار کو، ان کے لیے ملک کا بچانا کوئی ایسی وہ ان کے نزدیک نہیں ہے۔ آپ رؤوف صاحب یہ غلط آپ سمجھیں، آپ کی جو ہے نا اس وقت جو حالات کو تفہیم جو ہے وہ انٹرنل تو ہو سکتا ہے وہی اسٹیٹس کو والی کہ کس طرح سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتی ہیں، کس طرح دور ہوں تو نقصان ہو جائے، ان کو منا لیں تو حکومت میں آ جاتی ہیں۔ یہ سیاست اب ختم ہو جانی چاہیے ہمارے ملک میں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، چھوڑتے نہیں جا رہے، یہ گند نکلے گا تحریک انصاف میں سے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں خٹک صاحب کے بارے میں اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہ وہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ان کی رائے مختلف ہو رہی ہے، جو آپ نے جو رپورٹ کیا ہے کہ اندر کی اطلاعیں ہیں کہ دھڑا بندی نہیں، یہ دھڑا بندی ہو نہیں رہی، یہ کی جا رہی ہے، اور یہ الٹیمیٹلی عمران خان کے حق میں جائے گی کہ وہ بندے پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گے کہ کون کون نظریاتی طور پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون کون اب تک وہی روایتی سیاست کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے پھر آ کے بیٹھ جائیں، ملک میں کچھ نہیں ہونے والا۔ مثال میں دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کی صلح صفائی کر کے الیکشن کروا کے ایک آ بھی جائیں اور اتحادیوں کو لے کے اسی طرح کی کمزور حکومت بنا لیں، تو کیا پھر وہ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ امریکی بلاک سے نکال کے پاکستان کو اس وقت اس بڑے فائنانشل بلاک میں لے جائیں جو جس نے فیوچر کے مستقبل، جو فیوچر ہے اس کے معاشی فیصلے کرنے؟ پوری دنیا کی معاشیت اب ایشیا چلائے گا۔ یہ پوری دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہ جو فائنانشل اور اکنامک شفٹ ہے وہ مغرب سے ایشیا کی طرف آ رہا ہے، جہاں پہ چین اور روس وہ پیٹرو ڈالر کو ختم کر کے وہ یوان اور روبل میں کریں گے، اپنی وہ اکانومی کو آگے بڑھائیں گے، تجارت کریں گے، اور یہ خطہ مستحکم ہوگا۔ تو کیا عمران خان پاکستان کو پھر یہی حالات، انہی حالات میں واپس آ جائے تو کیا یہی حالات پھر اسے وہ پاکستان کے لیے اچھے اور بڑے فیصلے کرنے دے گا؟ کبھی نہیں کرنے دے گا۔ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اسی مہنگائی کے ساتھ، اسی بھوک کے ساتھ، اسی غفلت کے ساتھ، اسی معذوری اور جبر کے نیچے رہتے ہو۔ تو اس لیے ایسے آپ بڑے آدمی ہیں، رؤوف صاحب جو ہے وہ بڑے بالغ نظر بھی ہیں، اور یہ چیزیں پاکستان کو عوام، یہ میں ایک بڑی مجھے پریشانی ہے کہ یہ ہمارے جرنلسٹ اتنے نابالغ ہیں فکری سطح پر کہ یہ پاکستان کو عوام کی نظر سے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، عوام کی تکلیف کو کوئی شمار ہی نہیں کر رہا، سیاست کا حصہ ہی نہیں سمجھ رہا، جبکہ سیاست بنیاد ہی اس بات پر رکھتی ہے کہ عوام کو سکھ ہے یا نہیں ہے۔
عوام خوشحال ہے کہ نہیں ہے، معیشت بہتر ہے کہ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ہے کہ نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ نظر انداز کر کے وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی ہے، ضمانتی حکمران بیٹھے ہیں اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک امریکہ باہر کھڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ عوام کو نظر انداز صرف ان کی سوچ کو مد نظر رکھ کے جیسے تھے کی بنیاد پر آپ ملک کو چلاتے رہے۔ تو ہم تو پہلے پس رہے ہیں، حضور مر گئے ہیں بل دے دے کے، بچے کا دودھ لاؤں یا میں بل ادا کروں؟ اب منیر نیازی صاحب کا شعر اس لیے نہیں تھا جس طرح آپ نے پڑھ دیا ہے، وہ اس کا کانٹیسٹ ہی کوئی اور ہے کہ یہ عمران خان صاحب پہ فٹ نہیں آتا۔ یہ دیوانوں پر، شاعروں پر، جو بیچارے مسکین لوگ ہیں، جو آدمی اپنے قوم اور ملک کو مشکلات سے نکالنے کا عہد کر کے بیٹھا ہو اور اپنی جان کی بازی لگا دے، وہ یہ شعر اس پر فٹ نہیں آتا۔ یہ شعر آج کے حالات پہ فٹ آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ، اب مجھے بھی اپنا شعر جو ہے کہ بیچوں لہو کو میں یا تجھے دل ادا کروں، بیچوں لہو کو میں یا تجھے دل ادا کروں، بچے کا دودھ لاؤں یا میں بل ادا کروں۔ یہ حالات ہیں غربت کے۔ ملک کی سوچیں۔ عمران خان سوچ رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں، اس کے نظریے کا، اس کی سوچ کا۔ جیسے تھے والے حالات اگر آ گئے تو ہم مارے گئے، پھر آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ خودکشیاں کرے گا۔ حضور آپ یہ روٹین کی سیاست سے نکل کر سوچیں۔ جو یہ پیچھے جو کچھ یہ ہوتا رہا ہے، اس سے اب آؤٹ آف دی باکس ہو کر سوچنا پڑے گا کہ ملک بچتا کیسے ہے، عوام کیسے بچتی ہے، خودکشیوں سے کیسے نکلتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفلوئنس نہ کریں آپ بھی، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر حالات کا آبجیکٹو جو ہے وہ انالیسز کریں، اور ملکی سیٹ پیٹرن سے، پولیٹیکل سیٹ پیٹرن سے بیونڈ ہو کے باہر نکل کر عوام کو اور ملک کی سالمیت اور استحکام کو، معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی چیزوں کا انالیسز کر کے لوگوں تک بات پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر لیں، اور مہربانی ہے اگر آپ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔